لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ سفر اجازت کے ساتھ میں اجازت۔ بڑا شور ہے کہ عمران خان کو اتنا فیمس کیوں کیا گیا؟ عمران خان اتنا مشہور کیوں؟ اس کو لوگوں کے دلوں سے نکالنے کی بڑی کوشش کی جاتی ہے۔ آج میں ایک چھوٹی سی ویڈیو بناؤں گا جس کو آپ نے توجہ سے دیکھنا اور سننا، اور اس کے اوپر مجھے آپ کے کمنٹس بھی چاہیے۔ ویڈیو کیا ہے؟ نورا ڈاکو اور عمران خان۔ آپ کہیں گے یہ ڈاکو کہاں سے آ گیا اور عمران خان کہاں سے آ گیا؟ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزم، ان کو آپ نے توجہ سے سننا۔ وہاڑی کے پاس ایک قصبہ تھا، اب بھی ہے، وہاں قادیانیوں کا اکثر گھر آباد ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ وہاں کوئی اہل سنت جماعت یا کوئی ایسی نبی کی شان میں ختم نبوت کے اوپر پروگرام ہو۔ لیکن اس گاؤں کے لوگوں نے ہمت کی اور سیال کو اٹھ کے علامہ ضیاء اللہ قادری صاحب کو بلوایا کہ جی آپ آ کے ہمارے ہاں پروگرام کریں۔ علامہ ضیاء اللہ قادری صاحب پروگرام کرنے کے لیے آئے۔ جب ان کو خط ملا تو اڈے کے اوپر ہی گاؤں کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی آپ علامہ صاحب پروگرام کریں، آپ واپس چلے جائیں، یہ آپ کا کرایہ آنے جانے کا، ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، ہم آپ پروگرام نہیں کروا سکتے۔ علامہ صاحب نے کہا میں اب آ گیا ہوں، میں اپنے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سپاہی ہوں، مجھے بتائیں کہ میں پروگرام کیوں نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اپنا مسئلہ بیان کیا، انہوں نے کہا یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے گاؤں کے آس پاس یا گاؤں کے اندر کوئی مرد بھی رہتا ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل رہتا ہے۔ انہوں نے کہا پھر آپ مجھے ان کے پاس لے جائیں۔ وہ ان کو لے کے ان کے پاس گئے تو علامہ صاحب نے دیکھا کہ وہ ایک ڈاکو ہے، گن لے کے بیٹھا ہے، اس کے چار چپرے بندے، بڑی ہیبت ناک وجہ ہے۔ علامہ صاحب نے اس کو سلام کیا تو وہ ڈاکو نے کہا کہ علامہ صاحب آپ کیسے ہیں؟ کوئی چندہ چاہیے آپ؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے چندہ نہیں چاہیے، مجھے آپ سے ایک کام۔ اس نے کہا بسم اللہ، آپ کو مجھ سے کام؟ انہوں نے کہا جی آج آپ کے لیے ایک میں کام لے کے آیا ہوں، اگر وہ آپ کام کریں گے تو اللہ کے ہاں مقرر ہو جائیں گے، مقرب ہو جائیں گے، محبوب ہو جائیں گے۔ اس نے کہا جی ایسا کون سا کام؟ اس نے کہا کہ اس گاؤں میں جلسہ ہے، اور قادیانیوں نے کہا کہ اگر آپ اس گاؤں میں جلسہ کریں گے تو گاؤں والوں کی لڑکیوں کو اٹھا کر لے جائیں گے، ان کے ساتھ برا سلوک کریں گے، ان کے گھروں کو آگ لگا دیں گے، آج آپ نے پہرا دینا۔ اس نے کہا اپنے بندوں سے کہ جاؤ جا کے مسجد میں اعلان کر دو کہ نورا ڈاکو آ رہا ہے، جس نے اپنی بیوہ ہونا ہو، جس نے اپنی اولاد یتیم کروانی ہو، جس ماں نے اپنے بچوں کو مروانا ہو، وہ میرے سامنے آ جائے، جس میں اتنی جرت ہے۔ جائیں علامہ صاحب آپ جا کے پروگرام کریں، میں آ رہا ہوں۔ وہ چلا گیا۔ علامہ صاحب آئے، انہوں نے پروگرام کیا، پوری رات پروگرام کیا۔ نورا ڈاکو نے پہرا دیا، اس کے بندوں نے پہرا دیا۔ علامہ صاحب نے جب پروگرام کیا واپس چلے گئے۔ تقریباً 2 ماہ کے بعد علامہ صاحب کے دروازے کے اوپر دستک ہوئی تو علامہ صاحب نے دروازہ کھولا تو آگے ایک شخص جس کے چہرے پہ داڑھی تھی، چہرہ نورانی تھا، اس نے علامہ صاحب سے پوچھا کہ آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ علامہ صاحب نے کہا نہیں، میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ اس شخص نے کہا علامہ صاحب یاد کرو آپ بہاڑی کے ایک گاؤں میں جلسہ کرنے کے لیے آئے تھے اور میں نے وہاں پہرا دیا تھا، میں نورا ڈاکو ہوں۔ اس نے کہا اچھا نورے یہ کیا معجزہ ہو گیا، تو نے داڑھی بھی رکھ لی۔ اس نے کہا آپ کی بات میرے دل میں گھر کر گئی تھی، آپ نے کہا تھا کہ آپ نبی کی حرمت پہ پہرا دیں، اللہ کے ہاں مقرب ہو جائیں گے۔ تو اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواب میں آئے اور مجھے آ کے کہا کہ نورے تیری پچھلے خطائیں معاف کر دی، تیرے سارے کچھ معاف کر دیا، تو نے میری حرمت کے اوپر پہرا دیا، میری عزت کے اوپر پہرا دیا، جا آج سے تو میرا خاص ہو گیا۔ کہتا ہے جی بس زیارت کرنی تھی، میں نے سارے کام چھوڑ دیے، میں اللہ کا نیک بندہ ہوں، میں نے داڑھی رکھی، میں نے 5 وقت کی نماز پڑھنی شروع کر دی، میں نے چوری ڈاکو سب ختم کر دی۔ اگر ایک ڈاکو اتنا اللہ کے ہاں مقرب ہو سکتا ہے جس نے ہزاروں گھر لوٹے ہوں، تو عمران خان تو ایک اللہ کا وہ بندہ ہے جو ہر بات پہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔
इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तेरे से मदद मांगते हैं। तो ये लोगों के दिलों में मुकर्रब कैसे नहीं हो सकता? भाई मेरे बात सिर्फ इतनी सी सादा सी बात है जो समझने वाली है। हमारे मुल्क में अलामा भी हैं, मुफ्ती भी हैं, दीन के ठेकेदार भी हैं, लेकिन आज तक किसी ने जाके अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर ये बात नहीं की कि जब हमारी नबी की शान के ऊपर कोई गुस्ताखी करता है तो हमारे दिल को तकलीफ होती है, मुसलमानों के दिल को तकलीफ होती है। ये वह शख्स है जिसने अक़वाम मुत्तहिदा के UN असम्बली के अंदर खड़े होकर कहा कि जब मुसलमानों के नबी के ऊपर कोई बात की जाती है तो हम मुसलमानों के दिल को तकलीफ होती है। It is important to understand this. The Prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts. As we human beings understand one thing: the pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. हदीस है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो मेरे नबी से मोहब्बत करता है मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, जो मेरी नबी की आल से मोहब्बत करता है मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। मैं अपने फरिश्तों को कहता हूँ जाओ दुनिया में जाके फैल जाओ और लोगों के दिलों में उस शख्स की मोहब्बत डाल दो। अब आप मुझे ये बताएं कि आप उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों से कैसे निकाल सकेंगे जो अल्लाह के महबूब की हुर्मत पे पहरा दे रहा है, जो कहता है इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब आज तक कोई मुफ्ती नहीं समझा सका, कोई आलिम दीन नहीं समझा सका, कोई इमाम मस्जिद नहीं समझा सका, कोई पीर नहीं समझा सका, सिर्फ उसी ने समझाया है। वो क्लीन शेव है लेकिन उसके दिल के अंदर दाढ़ी है, जैसे अल्लामा इकबाल के दिल के अंदर दाढ़ी थी। वो कहता है डरना है तो सिर्फ अल्लाह से, झुकना है तो सिर्फ अल्लाह के सामने, अल्लाह के सिवा किसी को अपना महबूद ना बनाओ। ये दुनिया आर्जी है, ये ख़त्म हो जाएगी। तो निकालो उसके दिल से लोगों की मोहब्बत। उसकी मोहब्बत आप लोगों के दिलों से नहीं निकाल सकते। पाकिस्तान का मतलब क्या और सारी कौम, सारे सूबों को पैगाम क्या था कि मेरा तेरा रिश्ता क्या। और ये नारा जो है, ये अल्लाह से जो वादा है, ये आजादी का नारा है। जब आप अल्लाह के सामने दावा करते हैं कि ऐ मौला तेरे अलावा किसी के सामने मैं नहीं झुकूंगा, तो ये आपकी आजादी का दावा है। सिर्फ आजाद कौम ऊपर जा सकती है। जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत बना के साबित किया।